حضرات گرامی، آپ تمامی حضرات کو سلطان الشہداء فی الہند سیدی سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ کا 1023واں عرس مبارک خوب مبارک ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کی برکتوں رحمتوں سے خوب مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ بے شک نماز بری باتوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ آج انسانوں کے درمیان پھیلی ہوئی خرافات سے روکنے کی بہت ساری اسکیم بتائی جاتی ہے، بہت سارے تراکیب کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جو ہمیں عظیم نسخہ عطا فرمایا ہے، اگر اس نسخے کا استعمال کر دیا جائے تو اللہ کی طرف سے عمدہ اثر بھی اس کے اندر ہو اور آپ کا عمل بھی ہو تو انشاءاللہ ساری خرافاتیں سماج سے دور ہو سکتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، بے شک نماز ایک ایسا عظیم عمل ہے جس عمل کے خوگر اور عادی تم بن جاؤ تو تمہارے درمیان سے تمام بری باتیں، پریشانیاں، خرافات اور بے حیائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے ہم اہل ایمان لانے کے بعد اہم الفرائض نماز کو ہی مانتے اور تسلیم کرتے ہیں، اور ہمارے علماء مشائخ نے اس پر عمل کرنے پر کافی زور بھی عطا فرمایا ہے۔ جس ذات بابرکات کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، اگر ان کی سیرت طیبہ پر آپ غور کریں تو یہ پہلو ان کے اندر اتم درجے سے آپ پائیں گے کہ وہ اللہ کی عبادت و ریاضت میں حد درجہ مصروف رہا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس اونچے مقام پر پہنچا دیا کہ پوری دنیا اور خلق خدا آپ کی بارگاہ میں آ کر اچھائیوں، برکتوں، رحمتوں کی بھیک مانگتی ہے اور آپ کے در پاک سے انہیں عطا بھی ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، آج دنیا کے لوگ پریشان ہیں، کوئی کسی طرف کوئی کسی طرف، ہر کوئی اپنے ذہنی سکون اور اطمینان قلب کا مداوا ڈھونڈتا ہے اور اس کی جگہ تلاش کرتا ہے۔ کوئی دواؤں کا استعمال کرتا ہے، کوئی کھیل کود میں لگتا ہے، کوئی اپنی ذاتی تجارت میں لگتا ہے، کوئی اپنی مصروفیت میں مصروف ہے، اپنے اہم مشغلے میں اپنے آپ کو مصروف کیے ہوئے ہے۔ لیکن اگر پوچھا جائے تو ایک بڑے طبقے کو چین و سکون حاصل پھر بھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ نسخہ لو تم اپنے دلوں کو اطمینان پہنچانے کے لیے۔ اگر تم صحیح معنوں میں اپنے دلوں کو مطمئن کرنا چاہتے ہو، بے قراریاں دور کرنا چاہتے ہو، اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون پہنچے گا اور اطمینان پہنچے گا۔ اگر بندہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جائے تو اللہ جہاں اسے بے حیائیوں سے دور کر دے گا، جہاں انہیں بری باتوں سے دور کر دے گا، وہیں دل و دماغ کو چین و سکون و راحت بھی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر انسان ان چیزوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنی صحبت بھی اگر عمدہ کر لے تو اس کا بھی ایک اہم اثر مرتب ہوتا ہے۔ آدمی شرابی کے ساتھ بیٹھے گا تو شرابی ہوگا، جھوٹے کے ساتھ بیٹھے گا تو جھوٹ بولنے کا عادی بنے گا، چوری اور غیبت کرنے والوں کے ساتھ رہے گا تو چوری اور غیبت سیکھے گا۔ اگر اللہ کے نیک بندوں کی صحبت حاصل کر لے، محبوبان خدا کے سامنے زانوئے تلمس طے کر لے، علماء مشائخ کے سامنے آ کے بیٹھنے لگے، ان کی صحبت صحیح میں وہ زندگی گزارنے لگے تو اچھی باتیں سن کر اور ان کی صحبت پا کر اچھے اعمال کرنے کا خوگر اور عادی ہو جائے گا۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال اپنے کم وقت میں دوں، اگر وقت ختم ہو جائے گا تو میں بند کر دوں گا۔ ایک بزرگ ہیں ملک عراق کے، جن کا نام شیخ ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان بزرگ کی خصوصیت تھی کہ وہ تابعی تھے اور ایک بڑے صحابی حضرت معاذ ابن جبل کے ساتھ عموماً رہا کرتے تھے۔ حضرت معاذ ابن جبل کے ساتھ رہنے کا ان کو یہ فائدہ ملا کہ نماز کے وہ عادی بن گئے، اور نماز کے جب عادی بنے تو اس قدر انہیں نماز میں لطف آنے لگا کہ دنیا کے کسی کام میں انہیں وہ لطف نہ ملتا جو نماز میں انہیں لطف حاصل تھا۔ حقیقت تو یہ ہے آج آدمی بہانے کر کے نمازوں سے دور ہوتا ہے کہ تجارت ٹھپ ہو جائے گی، حضرت دکان نہیں چلے گی، کوئی دیکھنے
دیکھنے والا نہیں ہے، میں مزدور پیشہ ہوں، میں فلاں کام کرتا ہوں، اتنا وقت نہیں ملتا، یہ فریب نفس ہے اور آپ کا یہ غلط بہانہ ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جسے نماز کا وقت نہ مل سکے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ اپنی تجارتوں پر تالے لگا کر کے، اپنے کاروبار کو بند کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں، آپ ایک مہینے کی برکتیں ایک پل میں حاصل کر سکتے ہیں، ایک مہینے کا بینیفٹ ایک پل میں حاصل کر لیں گے۔ اللہ اس قدر عطا کر دے گا کہ آپ کو اس کا اندازہ نہ ہوگا، مگر یہ آپ کی حماقت ہے یا صحبت بد کا اثر ہے کہ آپ نمازوں سے دور ہو کر اور تجارت میں فائدہ چاہتے ہیں، اسی لیے آپ تجارت میں فائدہ نہیں پاتے۔ حضرت شیخ ابو الحسن کہتے ہیں میں غریب تھا، رزق تلاش کرتا تھا، مگر رزق نہ ملتا تو میں جا کے نماز پڑھنے لگتا۔ نماز کا اس قدر میں عادی ہو گیا، اختصار کے ساتھ بتاؤں کہ ان کے گھر میں فاقے کی نوبت آ گئی اور میں روزی تلاشتا، لیکن بہت زیادہ طبیعت میری روزی تلاشنے میں نہ لگتی، میری طبیعت جتنی نماز میں لگتی اور کسی کام میں نہ لگتی۔ اگر نہ ملتی روزی میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ نوبت بینجا رسید کہ میرے گھر میں فاقے شروع ہو گئے، میرے کچھ بچے تھے، میری بیوی تھی، ایک روز دو روز چند روز فاقے بیے، بیوی برداشت کرتی رہی اور اس نے جب فاقہ بڑھ گیا، بھوک برداشت نہ کر سکی تو اس نے ایک دن اپنے شوہر شیخ ابو الحسن سے کہا کہ آج آپ کسی اچھے مالک کی مزدوری کرنے جائیں۔ ان سے پوچھتی کہ آپ روز جاتے کما کے کیوں نہیں لاتے؟ کہتے میں اپنے مالک کی مزدوری کرتا ہوں لیکن مزدوری ابھی ملتی نہیں ہے۔ اپنی بیوی کو بتاتے نہیں کہ میں کیا کرتا ہوں، کہتے کون سے مالک کیا مزدوری کرتے ہیں جو اس قدر سخت ہے کہ اتنے مزدوری کے باوجود آپ کو کھانے کا سامان نہیں دیتا، آپ کے بچے بھوکے ہیں، فاقے پہ فاقے ہو رہے ہیں۔ آج میں آخری بار نہیں دیتی ہوں، اگر آج آپ نے کچھ لا کے نہ دیا تو میں یہ کروں گی کہ اپنے بچوں کو ساتھ لے کر اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ اس سے عورتوں کو درس حاصل کرنا چاہیے کہ شوہر اگر پریشان حال ہوں تو دست بگریباں ہو کر ان سے لڑنا نہیں چاہیے، ان کا ادب ہمیشہ بجا لانا چاہیے، سر کا تاج سمجھ کر باادب ان سے گفتگو کرنی چاہیے۔ گالیاں نہیں دے رہی ہیں، لڑ نہیں رہی ہیں، کہتی اگر آج روزی تلاش کر نہ لائے، کھانے پینے کا سامان نہ ملا تو میں اپنے بچوں کو ساتھ لوں گی، اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ شیخ ابو الحسن کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ آج اپنے معبود سے مانگوں گا، خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے دامن پھیلاؤں گا، خدا آج میری لاج رکھ لے۔ میری بیوی نے مجھے کہا ہے کہ آج شام تک کھانے کا انتظام نہ ہوا تو میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ کہتے ہیں پھر آیا میں نے تلاشنا شروع کیا کہ لاؤ شاید کوئی آدمی مل جائے جہاں مجھے کھانے کا کوئی سامان دے دے، لیکن جہاں میری طبیعت لگتی تھی وہ نماز تھی، میری طبیعت کاروبار میں نہیں لگتی، کسی کے ہاں تجارت کرنے میں نہیں لگتی۔ میں نے تلاشا مگر فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ کی مرضی تھی کہ دنیاوی کوئی شخص کوئی آدمی اسے نہ دے کھانے کو، یہ کسی کی نوکری کر کے اپنے رزق سامان مہیا نہ کرے، میں غیب سے اسے عطا کروں۔ اس لیے کہتے ہیں تقریباً دوپہر تک میں نے تلاشا کہیں کام مل جائے، کہیں کوئی کام کر لوں جس سے کھانے کا سامان میسر ہو جائے، مگر کہیں نہ ملا۔ اب میں سرگرداں اور پریشان نہیں ہوا کہ میں اب تو اپنی بیوی کو کیا جواب دوں گا، اب میں کیا کروں گا۔ آج آدمی کھانے کے لیے چوریاں کرنے لگتا ہے، کھانے کے لیے فریب دینے لگتا ہے، ڈاکہ مارنے لگتا ہے، کسی کو ظلم کا شکار بناتا ہے۔ ہماری شریعت نہ چوری کی اجازت دیتی ہے، نہ فریب کی اجازت دیتی ہے، نہ ظلم کی اجازت دیتی ہے، نہ کسی کو پریشان کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ شریعت تو ایسی حسین شریعت ہے جو ہمیشہ مدد کی اجازت دیتی ہے، دستگیری بتاتی ہے، ظلم کو دوری بتاتی ہے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کرنے کا درس دیتی ہے، ہمیشہ گرتے ہوئوں کا سہارا بننے کا درس ہماری شریعت دیتی ہے۔ حضرت شیخ ابو الحسن کہتے ہیں میں نے کچھ نہ کیا، سوچا ایک دریا ہے، دریا کے کنارے جاؤں جہاں سناٹا ہو، اسی معبود کے سامنے سر جھکا دوں، اس میں لذت آئے گی اور اس کی رحمت سے امید ہے کہ میرا اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، انہ لیس بظلام للعبید، وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، آج میری لاج رکھے گا۔ میں نہر اور دریا سمندر کے قریب پہنچ کر ریتیلی سرزمین پر پھر نماز میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ وہی رغبت ہے، وہی شوق ہے، وہی ذوق ہے، اللہ کا عشق مست کیے ہوئے ہے مجھے، خدا کی عبادت پر عبادت کر رہا ہوں۔ سورج ڈھلتا جا رہا ہے، عصر کا وقت ہو گیا، عصر کے بعد مغرب کا وقت ہونے لگا۔ آج ہم 10 منٹ کی عبادت کے لیے کہتے ٹائم نہیں ملتا، بیمار ہوں،
बच्चा नहीं आने देता, स्कूल से नहीं टाइम मिलता, तजारत से नहीं मिलता, वो रोजी तलाशने आए थे। घर से वार्निंग दी गई थी कि आज चली जाऊंगी, मगर कहा लज्जत मुझे वहीं आती थी कि अल्लाह की इबादत करने लगूं। जाके इबादत करने लगा। शाम का वक्त करीब हो गया कि सूरज डूबने के करीब है, कुछ मैसर बज़ाहिर ना हुआ। मैंने एक शरई बहाना ढूंढा। वो बहाना ये था, मैंने अपने खाली रुमाल में रेत इकट्ठा किया और रेत इकट्ठा करके उसकी गठरी बनाई और गठरी बना के अपने घर की तरफ चलना शुरू कर दिया। मेरे इरादे में ये था कि जब मैं रोज घर पे जाता हूँ, मेरे घर की चार दीवारियां छोटी छोटी हैं, जाहिर सी बात है बच्चे अपने बाप का इंतजार करते हैं, बीवी अपने शौहर का इंतजार करती है। छोटी दीवारों से बीवी बच्चे जब दूर से देख लेते हैं शौहर के हाथ में, बाप के हाथ में कोई सामान नहीं है, तो मायूसी हाथ आती है। मैंने सोचा कि कम से कम आज उन्होंने वार्निंग दी है, बच्चे झांकेंगे छोटी दीवार से, बीवी देखेगी, दूर से देखकर मायूस ना हो जाए, मलाल ना आ जाए, रंज ना आ जाए। लाओ रेत माँ धुलूं, जब एक गठरी मेरे हाथ में रुमाल की होगी, घर वाले समझेंगे कोई सामान है, कुछ उनको इत्मीनान हासिल होगा। वो रेत मांद कर बंदे खुदा जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा करता था, बादिले नाखास्ता वज़ाहिर जा रहा है कि आज रिज़्क़ मैसर फिर भी ना हुआ, शायद बीवी चली जाए, मगर बहाना लेकर हाथ में गठरी लेकर कहते जब मैं घर के करीब हुआ तो रोजमर्रा की तरह आज कोई देखने वाला नहीं है, आज बीवी भी नहीं झांकती, छोटे बच्चे भी नहीं झांकते। मैं हैरत में हूँ, कहीं वाकया खिलाफ वाकया तो नहीं हो गया। मैं आके घर जब पहुंचता हूँ, दरवाजा खटखटाता हूँ, बीवी ने दरवाजा खोला, मैं हैरत से अपने हाथ में गठरी लिए हुए हूँ, खालिस रेत बांधा अपने रोमाल में, अंदर जाता हूँ, बीवी खुशी खुशी सलाम करती है, कहती बैठे। मैं ताज्जुब में हूँ, आज बीवी मुझसे पूछती नहीं कि खाने का सामान लाए हो कि नहीं लाए हो, कोई बनने का सामान लाए हो कि नहीं लाए हो। मैं पूछता हूँ क्या बात है, आप बैठे तो सही, आप बैठे मैं खाना लगाती हूँ। फिर मैं हैरत से पूछता हूँ कि कैसा खाना, अरे कई किस्म का खाना मैंने तैयार कर रखा है, आप मुझसे बहाने करते हैं, आप बैठे मैं खाना लेके आती हूँ। मैं ताज्जुब करता हूँ, पूछता हूँ बच्चे कहाँ हैं, कहा बच्चे खाना खा के पेट भर गए हैं उनके और वो शिकम सैर होकर सो गए हैं। फिर मैं कहता हूँ खाना आया कहाँ से, मुस्कुरा के कहती है रोज तो शायद आज आप मेहनत नहीं करते थे, आज किसी करीम जात की बारगाह में आपने खिदमत की है और ऐसे सखी की बारगाह में खिदमत की है जिसने रोज से कई गुना ज्यादा रोजियां मुझे भेज दिया है। आप जानते होंगे आपने खिदमत किसके यहाँ की है, ऐसे सखी के यहाँ की है कि आज एक दिन की मजदूरी नहीं मिली है, उसने इतने सामान ला के दे दिया है कि 6 माह तकरीबन खाएंगे तो खाना खत्म ना होगा। गल्ला मौजूद है, दाल भी है, चावल भी है, खाने के सारे सामान है, आप बैठे तो सही, मैं खाना लगाऊं आप खाना खा ले। आज सही नौकरी आपने की है, सही शख्स की यहाँ आपने आज खिदमत की है, उसने काफी सामान दे दिया है। मैं दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मुस्कुराता हूँ कि अल्लाह ने गैब से कोई इंतजाम कर दिया है। खाने के लिए बैठता हूँ, खाना शुरू करता हूँ, फिर भी हैरत में हूँ, उससे पूछता हूँ बताओ तो, कहा नहीं खाना खा लीजिए बताती हूँ, कहाँ से सामान आया हुआ है। वो खाना खा रहे थे, कहते खाना मैंने खा लिया, खाना मेरा खत्म हो गया। फिर बीवी कहती है पहले आपकी गठरी देखूं, उस गठरी में आप क्या लाए हुए हैं। कहा मैं अपनी जुबान से कुछ नहीं कहता कि गठरी में क्या लाया हूं, इसलिए मैंने तो खाली रेत भरा था, सिर्फ इत्मीनाने क़ल्ब के लिए, दिल के ढारस के लिए, ज़हनी सुकून के लिए। मेरे बताने से पहले दौड़ के मेरी बीवी जैसा हक बीवियों का होता है, मेरे रुमाल की गठरी उठा लेती है, कहती आपके सामने खोलूं, आप तो नहीं बताते इसमें क्या लाए हैं, पहले तो बहुत सारा माल आ चुका था, अब आखिर में आप क्या लेके आए हैं, किस सखी की यहाँ आज आपने खिदमत की है। वो कहते हैं शेख अबुल हसन जब मेरे सामने मेरी बीवी ने खालिस रेत की गठरी खोली है, मैं तो शर्मिंदा था, सर नीचे किए था, कभी रेत देखकर शायद मेरी बीवी आग बगोला हो जाए, मगर अल्लाह की कुदरत ये थी जैसे उसने गठरी खोली तो उसमें रेत नहीं दिखता, सारे रेत के जर्रात को अल्लाह ने दिरहम और दीनार में तब्दील कर दिया था। बीवी देखती है मसर्रत से झूम जाती, कहती है आज आपने नौकरी अच्छी की है, आज आपने खिदमत अच्छी की है, जिस बादशाह ने एक 6 महीने का राशन पहले दे दिया और आपके साथ इतना दिरहम दिनार दिया है, मैं शुक्र खुदा बजा लाता हूँ और यकीन से कहता हूँ बंदा खुलूस के साथ अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ हो जाए तो अल्लाह ऐसे देता है कि बेहिसाब देता है, जिसका हिसाब नहीं होता सकता। इसलिए हमें चाहिए कि अपने सच्चे पेशानियों को सजदों से आबाद करें, अपने दिल को बुराइयों से दूर रखें, ज़हन और दिमाग में अच्छाइयाँ बिठाएं, तालीमात दीन से खुद आरास्ता हों, अपने बच्चों को आरास्ता करें। अगर दीनी तालीम आपके पास है तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ आपका बच्चा झूठ नहीं बोल सकता, आपका बच्चा चोर नहीं बन सकता, आपका बच्चा
ڈاکو نہیں بن سکتا، آپ کا بچہ شرابی نہیں ہوگا، آپ کا بچہ ظالم نہیں ہوگا، آپ کا بچہ انصاف ور ہی ہوگا اگر اسلامی شرائع کی تعلیمات سے وہ واقف ہوگا۔ اس لیے آپ شرائع اسلامی کے تعلیمات سے اپنے کو بھی آراستہ کریں، اپنے بچوں کو آراستہ کریں، اور ان بزرگان دین کے انہی تعلیمات پر آپ عمل کریں، خود صحیح رہیں، لوگوں کو صحیح راستے پر گامزن کریں، اللہ سے بھی مانگیں اور اس کی عطا سے بزرگان دین سے بھی مانگیں۔ اللہ اپنے عطاؤں سے ان بندوں کو بھی دیتا ہے، یہ بھی بانٹتے رہیں اور یہ بھی تقسیم کرتے رہیں۔ سیدی سالار مسعود غازی کے در باغ سے ہزاروں سال سے باڑا بڑھتا ہے، خیرات بڑھتی ہے، لیتے ہیں، ہر قسم کے لوگ لیتے ہیں، جو آتے ہیں جھولیاں بھر کے جاتے ہیں۔ اس سخی کی بارگاہ سے پیغام لے کے جائیں کہ مظلوموں کی دستگیری کریں گے، گروہوں کا سہارا بنیں گے، برائیاں دور کریں گے، نیکیاں عام کریں گے، تعلیمات پر عمل کریں گے اور تعلیمات حاصل کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔